أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون یا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل جیسا کہ تم سے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو شخص کفر کو اختیار کرے بالایمانی ایمان کے بدلے فقد ضل سواء السبیل تو وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے یا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے اور جو شخص کفر کو اختیار کرے ایمان کے بدلے تو وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، تم چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ دوسری بات، جو شخص کفر کو اختیار کرتا ہے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھٹکا ہوا ہے، گمراہ شخص ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے ترکی سوالات کرتے تھے، جس طرح یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے ترکی سوالات کرتے تھے، اسی طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ترکی سوالات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے ترکی سوالات کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں نے کہا، اس کا تذکرہ 6 پارے میں ہے اور دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ ہم کو، جیسے ہمیں آمنے سامنے بات کر رہے ویسا اللہ کو دکھاؤ، ویسا دیکھ کے تو ہمیں کیا کرتے، تم پر ایمان لے کر آتے۔ یہ سب یہودی کہنے لگے تھے۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ فَقَالُوا یہودیوں نے کہا تھا، أَرِنَا اللَّهَ ہم اللہ کو دیکھنا چاہ رہے، کیسا؟ جَهْرَةً کھلم کھلا، آمنے سامنے، ایسا دکھاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر ایک بجلی کا کڑکا آیا، پھر اس کڑکے سے، کڑک سے، آواز سے بے ہوش ہو کر بجلی کے کڑکے نے ان کو آ پکڑا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کا ظلم کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیے تھے، پچھلے سبقوں میں گزر چکا ہوں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کہ جیسا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے ترکی سوالات کرتے تھے، اللہ کو دکھاؤ ہمارے کو، ایسا کرو ایسا کرو بول کر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان بھی اس قسم کے بے ترکی سوالات کے اندر مبتلا ہو جائے۔ مبتلا نہیں ہونا، اس لیے اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کے لیے سبق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے ترکی سوالات اور بیجا سوالات اور کثرت سوال سے بچنا چاہیے، زیادہ سوالات کرنے سے اور وہ بھی بیکار سوالات سے، بیجا سوالات سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کی شان نزول میں، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے شان نزول میں 2 قسم کی باتیں ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو ایک واقعہ اور ایک شان نزول تو کیا؟ یہودی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جیسا تورات ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے، ویسا تم بھی قرآن مجید کو پورا قرآن کو 21 بار لے کر دکھاؤ۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام پر تورات 40 دن اعتکاف کرنے کے بعد اللہ نے عطا کیا تھا، تو ایسا تمہیں بھی کیا کرو، پورا قرآن 21 مرتبہ لا کر ہمارے کو دکھاؤ، پیش کرو۔ ایک واقعہ، ایک شان نزول تو یہ، تو اس کے رد میں اللہ نے
یہ آیت نازل فرمائی اس قسم کے بیٹھے کے سوالات کرو نہ کرو. دوسرا واقعہ کافروں نے کہا تھا، کافروں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے کہا کہ اللہ کو اور فرشتوں کو دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لائیں گے. تو جو لوگ صرف محض اعتراض کرتے ہیں، ان کا پوچھنا، ان کا جاننے کے لیے سوال کرنا، یہ ایمان لانے کے واسطے نہیں، محض سوال اعتراض کے واسطے، تو اس قسم کے اعتراض کرنے والوں کے لیے اگر ان کا مطالبہ پورا کیا جائے تب بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں. ان کا مطالبہ اگر انہوں جیسا کہ یہودی بول رہے کہ پوری کتاب 21 مرتبہ لے کر آؤ، اگر لے کر آئیں گے تب بھی انہوں نے مانیں گے نہیں. کافروں کا کہنا اللہ کو دکھاؤ، فرشتوں کو دکھاؤ، ہمیں ایمان لے کر آتی، وہی سا بول کر اگر فرشتے اللہ دکھے تب بھی انہوں نہیں مانتے. انہوں ماننے کے واسطے نہیں پوچھ رہی، انہوں محض اعتراض کے واسطے. دل خراب ہے، دماغ خراب ہے تو بس اعتراض کرتے رہیں گے، اعتراض کرتے رہیں گے. بلکہ آج یہودی، اور اب یہ سمجھ میں آ گیا آیت کا ایک نازل ہو، شاید نزول سمجھ میں آ گیا. دو واقعات، دونوں میں سے کون سا بھی واقعہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہودیوں کا سوال کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب ایک ہی مرتبہ لے کر آئے ہیں، ویسا تم بھی پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لے کر آؤ. جبکہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، 23 سال، پورے 3 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جیسا ضرورت پڑتی تھی، جس حکم کی ضرورت پڑتی تھی، جس آیت کی ضرورت پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے، اس مسئلے کے حساب سے اللہ تعالیٰ آیاتوں کو، سورتوں کو نازل کرتا تھا. تو کل 3 سال میں پورا قرآن نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ قرآن نازل نہیں ہوا. اس میں لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے، اس لیے ایسا ہوا تھا. اللہ کی حکمت کیا ہے، اختیار کا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پورے قرآن مجید ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا. تو یہودی کیا کہتے تھے کہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کر کے اللہ کے پاس لے کر آؤ، ہم مانیں گے، ایسا بولتے تھے. اور دوسرا شان نزول کیا ہے کہ کافر کہتے تھے فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارے کو دکھاؤ، ہمیں مان لیتے، تمہارے اوپر ایمان لاتے بول کر بولتے تھے. اب یہ لوگ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب 21 مرتبہ لے کر آئے اللہ کے پاس سے، تو یہودی کتنا مانے. یہودی حضور سے بول رہی ہیں ایک ہی مرتبہ کتاب پوری لے کر آئے، 21 بار لوگ کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 21 مرتبہ کتاب لے کر آئے، پوری کتاب لے کر آئے، تو کتنا مانے کتاب کو، کتنا فالو کرے کتاب کو. ذرا موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر چلے گئے تو یہاں بچڑے کو خدا بنا لیے، اسے معبود بنا لیے. سمجھ میں آ؟ تو یہ سب بے ڈھنگ کے سوالات ہوتے ہیں. ایسا ہوا تو ایسا کرتی ہے، میں ایسا لائی تو ایسا دکھے تو تم ایمان لاتی. ایسا تو بیکار باتیں. ایمان لانے کے واسطے، اللہ کو پہچاننے کے واسطے، اللہ کو دیکھ کچھ کے ایمان لانے کا، یہ ساری کائنات اللہ کی گواہی دے رہی ہے. ساری کائنات اللہ ہے، اس کی گواہی دے رہی ہے، اس کی نشان بتا رہی ہے. یہ ساری کائنات، زمین کا، آسمان کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ ہے، اور اللہ ایک ہی ہے، اس پر دلیل دے رہی ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی پہچان کرا رہی ہے. تو جو لوگ محض اعتراض کرنے کے واسطے سوال کرتے رہتے ہیں، ان کو دلیلاں دیو، ثبوتاں دیو. ابھی کیا کیا پیش کرتے پیش کرو. اللہ چاہاں کو ان کو بولیں دے مہیش با اللہ، ایسا کرو نہ کو، رسمہ رواجاں، پنجے اٹھاؤ نہ کو، مردہ کے پیچھے پڑھو نہ کو، کیا بولتے ہیں، جادوگروں کے پیچھے پڑھو نہ کو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری کتاب نازل ہوئی ہے، ان کے وارثین علماء ہیں، ان سے پوچھ کو کام کرو، زندگی کا سلیقہ سیکھو. ایسا بولے تب بھی نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ حال ہے. تو جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے تکی سوالات کرتے تھے، ویسا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان بے تکی سوالات کر کے، بے تکی سوالات کر کے خامخواہ اپنے اوپر سختی کو اپنے اوپر نہ ڈال لیں. اس لیے اللہ نے روک دیا. اس کے اندر سبق مسلمانوں کے لیے ہے کہ بے تک کے سوالات نہ کرو. ایک حدیث بھی سن لے بے تک کے سوالات نہ کرنے کے بارے میں. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ سنایا تھا کہ ایک صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بھی خاموش تھے. وہ صحابی آ کر 3 مرتبہ پوچھے. پہلے پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر پوچھے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
ہر سال حج فرض ہے کیا؟ تو حضور خاموش رہے. تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کتنا معلوم نہیں اتنا کرو، اللہ کی طرف سے مجھے کتنا حکم ہوا میں تمہارے کو اتنا بتاتا رہا، تم اس پر سب کو فالو کرو، اسے عمل کرو، بیتو کے سوالات کرو نہ کو. اگر تمہیں پوچھنے پر میں ہاں بولتا تو پھر تمہارے کو ہر سال حج فرض ہو جاتا تھا. اس لیے بیکار کے بیجا اور بیتو کے سوالات سے بچ کر رہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا تھا. جتنی چیز کا جتنی بات میں تم کو حکم کروں بس اتنی چیز پر تمہیں عمل کرو، اس سے زیادہ آگے مت بڑھو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا. کیونکہ اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ زیادہ سوالات کر کے ہی ہلاک ہوئے ہیں، بے تک کے سوالات کر کے ہی ہلاک ہوئے ہیں. اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے اور بے تک کے سوالات کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تمہیں ایسا بے تک کے سوالات کر کے ہلاک نہ ہو. جب کسی چیز کا میں حکم کروں تو بس اس پر چلو. تمہاری جتنی طاقت ہے، تمہاری طاقت کے موافق ممکن تم سے کتنا ہو سکتا ہے اتنا کر کے تم اس عمل کو کرنے کی کوشش کرو. اگر میں کسی چیز سے منع کروں تو پھر اس سے رکنے کی کوشش کرو، اسے چھوڑ دو. دوسری حدیث، ایک اور حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال، بے تک کی باتیں، بے تک کے بحثوں میں پڑھنا اور کثرت سوال، زیادہ سوالات میں پڑھنے اور اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے، ان تین باتوں سے منع کرتا ہے. اللہ نے منع فرمایا. ان تین چیزوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. قیل و قال، بے جا بحث مباحثہ کرتے رہنا بے تک کی بحث مباحثے میں. اور دوسری بات کثرت سوال، زیادہ سوالات کرتے رہنا، ضرورت بھی نہیں سوال کی، چپکے ایک آدمی پوچھتا نہیں. آج کے لوگوں، آج کے علماء سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، بے تک کے سوالات. اللہ کو ارے بول سکتے کیا؟ عجیب بولنا ارے، اللہ کو عجیب بولنا ارے بولنا، تیری مرضی کیسے تو بول گئی، ارے بولو تو کیا ہوا، عجیب بولو تو کیا ہوا. وہ محبت ہوتی ہے. عجیب بولو تو بھی وہی اللہ کو عجیب، ارے بولو تو بھی کیا بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سوالش نہیں کرنے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ محبت میں آدمی کسی کو ارے بولتا، کسی کو عجیب بولتا، وہ سوال ہی نہیں ہے. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ضرورت کا سوال کرنا، ہمارے بال کیسے رہنا، ہمارے کپڑے کیسے رہنا، پراپرٹی میں حصہ کس سے کتنا ملتا، میرے باپ نہیں کسے کتنا حصہ ملتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز میں یہ چھوٹ گیا تو کیا کرنا، یہ ہوا تو کیا کرنا، 6 رکعت پڑھ لیے تو کیا کرنا، 6 رکعت پڑھ لیے تو نماز دہرانا یا پھر نماز ہو جاتی ہے. حج کے بارے میں پوچھنا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا، قربانی کے بارے میں پوچھنا، پراپرٹی کے مسائل کے بارے میں پوچھنا، شادی کیسے کرنا یہ پوچھنا. ہمارے شادیاں پورے کافروں کی طرح ہو جا رہی. بتاؤ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ بتاؤ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بتاؤ کہ مسلمانوں کی شادی کیسی ہو. بتائیں گے گھر کی زندگی کیسی ہو، بچوں کی تربیت کیسا کریں، تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے، کمانے کی ذمہ داری کس کی ہے. یہ سب چیزیں اگر پوچھتے ہیں تو پھر بتاتے جائیں گے. یہ سوالات نہیں کرتے. جو چیزیں فرض ہیں ان پر عمل کرنا ہے وہ سوالات نہیں کرتے. بے تک کی سوالات، اللہ کو ارے بولنا، عجیب بولنا، یہ سب بول بھائی تیری مرضی ہے. اللہ تجھے پوچھتے ہیں کہ تم سے کہیں کو ارے بولا بول کر. یہ انسانوں کا مزاج. اب تک کوئی آدمی کسی کو عجیب بولتا تھا، اب ارے بول دیا تو کہیں کل تک تو مجھے عجیب بولتا تھا، آج تک تو ارے بولتا ہے. یہ انسان پوچھتا، اللہ نہیں پوچھتا. کہیں کو تم مجھے ارے بولتا، عجیب بولتا بول کر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب بے تک کے سوالات ہیں. اللہ کو آپ ارے بولتے تو اللہ قبول کر بول کر بولو، قبول کرو بولتے عجیب سے تو پھر ویسا ہی بولو. وہ انسان کی محبت ہوتی ہے. انسان اللہ کی محبت میں جتنا ڈوب جاتا ہے وہ اللہ سے اس طرح کی باتیں کرنے میں لگ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرورت کے سوالات کرو اور زیادہ سوالات نہیں کرنا. ہر سوال کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے. ہر سوال ہر کسی سے بولنے کے سننے کے لائق نہیں ہوتا ہے. سوال دل میں پیدا ہوا، ہر سوال مفید بھی نہیں ہوتا ہے، ہر سوال فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. دل میں سوال پیدا ہوا تو دل سے پوچھو، یہ سوال پوچھنے کے لائق ہے کیا؟ تو دل بول دیتا اچھا سوال ہے، جائز سوال ہے تو پوچھ سکتے، پوچھنا چاہیے. نہیں ہے تو پھر اسے نہیں پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 7ویں پارے کے پہلے سطر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو بے تک کے سوالات کرو نہ کو، بے ڈھنگ کے سوالات کرو نہ کو، بے جا سوالات نہ کرو. اگر تمہیں جن چیزوں کا سوال کر رہی، اگر ان چیزوں کو ظاہر کر دیں گے، ان تبد لکم تسؤکم، تو پھر برا لگے گا تم کو. تو اس لیے حدیث میں، دوسری حدیث میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو، بحث مباحثے کو، اور کثرت سوال کو، زیادہ سوال کرنے کو، اور اضاعت المال، مال کو بے فضول خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بے تکے مباحثے میں نہیں پڑھنا، تو پھر کیا کرنا؟ ضرورت کا سوال کرنا، کثرت سوال، زیادہ سوال نہیں کرنا۔ پہلی چیز بے جا بحث مباحثہ۔ آج کے زمانے میں کون کس کے پاس کتنا علم ہے مناظرہ کرنے اور مباحثہ کرنے کے لائق، کس کے پاس علم ہے؟ پھر بے تکے سوالات اور بے تکی باتیں اور بے تکے مباحثوں کے اندر، بحث مباحثہ کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے۔ بحث مباحثہ کب ہونا سو علم ہے، دونوں طرف کے لوگوں کے پاس علم ہے اور دونوں طریقے کو حق کی تلاش ہے، صحیح طریقے کی تلاش ہے، تب جا کر حدود میں رہ کر بحث مباحثہ ادب کے ساتھ کر سکتے۔ لیکن آج وہ کہاں ہے؟ علم بھی نہیں ہے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، اور حق کی تلاش بھی نہیں ہے، اور ادب بھی اگر مباحثہ کرتے، بحث مباحثہ کرتے، تو پھر اس میں ادب بھی نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج کے مسلمانوں کے لیے بحث خامخواہ کا بحث مباحثہ کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں بھی ہے، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری بات، دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا، کثرت سوال سے بچنا، زیادہ سوالات نہیں کرتے رہنا۔ ضرورت پڑی تو جن چیزوں کو جاننا ہے، پوچھنا ہے، وہ پوچھو آ کر پہلے۔ بہت سارے پوچھنے کی باتیں ہیں، وہ نہیں پوچھتے، بے تکے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ پوچھنے کی باتیں کیا ہیں، ضرورت کی باتیں کیا ہیں، جن کو جاننا فرض اور ضروری ہے، پراپرٹی کے مسائل ہیں، آ کر پوچھو، وہ نہیں پوچھتے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تیسری بات، تیسری چیز جسے اللہ ناپسند فرماتے ہیں وہ ہے اضاعت المال، مال کو فضول خرچ کرنا، ضائع کرنا۔ ہمارا مال بہت ضائع ہو جاتا رہتا، بے جگہ جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں ہمارا مال لگتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اس لیے تمام چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم بے تکے سوالات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بے تکے سوالات سے، جو بے فضول سوالات ہیں، بیکار سوالات ہیں، ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کو پوچھنا اور معلوم کر لینا فرض ہوتا ہے، ان سوالات اور ان فرائض کے سوالات کو کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔